الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اس سے پہلے کی آیتوں میں ایمان اور کفر کے درمیان ایک تفریق بیان کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو اللہ کے ذکر کے لیے اپنے دلوں کو نرم کرنے کی تاکید کی گئی تھی. پھر آخر میں یہ بات آئی تھی کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے وہی صدیق اور وہی شہید کہلاتا ہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ہے اور روشنی اور نور بھی ہے. البتہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں ایسے انسانوں کو جہنمی قرار دیا گیا. آگے کی آیتوں میں آخرت کے بالمقابل دنیا کی کیا حیثیت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ آخرت کی سرخروئی کے حصول کے لیے مغفرت و جنت کی جانب سبقت کرنے کی اور ایک دوسرے سے جذبہ مسابقہ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر صحیح اعمال کرنے کی تلقین کی گئی. پھر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے پھر وہ زمین پر جتنا فتنہ و فساد ہوتا ہے ارضی و سماوی جو آفتیں نازل ہوتی ہیں کسی بھی اعتبار سے مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں یا پھر انسان کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے جسمانی تکلیف ہوتی ہے مالی تکلیف ہوتی ہے یہ ساری چیزیں زمین و آسمان کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر کی کتاب میں لکھ رکھا ہے. تفصیل آگے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. جان لو یقیناً دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. وزینت اور زینت کا سامان ہے. وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر جتانا ہے شیخی بگانا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا خیال رکھنا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش برستی ہے جس کے نتیجے میں کھیتی لہلہا اٹھتی ہے تو کسان کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے. ثم یہیج پھر کھیتی لہلہاتی ہے فتراہ مصفرا پھر آپ اسے دیکھتے ہیں ایک مدت کے بعد وہ کھیتی زرد پڑ جاتی پیلی پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطاما پھر وہ کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں
یا تو سخت قسم کا عذاب ہے ومغفرت من اللہ ورضوان، یا پھر اللہ کی جانب سے مغفرت ہے اور اللہ کی رضامندی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ دنیاوی زندگی کو کھیل اور تماشا سے تعبیر کیا گیا۔ مقصد کوئی انسان رات دن کھیلتا نہیں، کھیل کا میدان جب سجتا ہے تو 4 گھنٹے کے لیے کھیل کا میدان کو سجایا جاتا، لوگ وہاں جمع ہوتے، کھیل ختم، ساری رونق ختم ہو جاتی۔ اسی طریقے سے کوئی انسان مستقل سے و زینت سے دوچار نہیں ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے تو سج جاتا ہے، پھر گھر میں آتا ہے تو نارمل لباس میں جاتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی کو اللہ نے کھیل تماشے سے تعبیر کر کے بتلایا ہے کہ آخرت کے بالمقابل دنیاوی زندگی کی حیثیت ایسی ہے، 2-4 گھنٹے سے زیادہ اس کے کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ ایک آدمی سنورتا ہے، بنتا ہے، عمدہ سندہ کپڑا پہنتا ہے، کسی کو آپ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ سونے کی حالت میں بنا سنورا رہتا ہے، 24 گھنٹہ اسی حالت میں وہ رہتا نہیں، کہیں جانا ہوا تو سنور جاتا ہے، زیب زینت اختیار کر لیتا ہے، لباس فاخرہ سے تن کر لیتا ہے، اچھا کپڑا پہن لیتا ہے، یہ ظاہری شکل میں آرائش اور زیبائی سے سجاوٹ کرتا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہوا، ہال سجا لیا، گھر سجا لیا، گلی کوچے سجا لیا، کتنے دیر اور کتنے دنوں کے لیے، پھر اس کے بعد آدمی نارمل حالات میں چلا۔ اسی طریقے سے کہا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، دنیاوی زندگی کا حال یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ کس معنی میں؟ کوئی انسان خاندان پہ فخر کرتا ہے، کوئی انسان طاقت و شکتی پہ فخر کرتا ہے، کوئی آدمی مال و دولت پہ فخر کرتا ہے، کوئی آدمی زمین و جائیداد پہ فخر کرتا ہے، کوئی آدمی مکان و بلڈنگ پہ فخر کرتا ہے، کوئی انسان گاڑی اور باری پہ فخر کرتا ہے، کوئی انسان افراد کی کثرت پہ فخر کرتا ہے، کوئی انسان جتھا اور حواری پر، یعنی ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں، اس پر فخر کرتا ہے، اور اسی فخر کے نتیجے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بھی صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی چند روزہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اولاد میں اور مال میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑھوتری ہو جائے، اضافہ ہو جائے، مال ہمارے پاس جتنا آ جائے وہ کم ہے۔ آج کے دور میں اولاد جتنی آ جائے اس سلسلے میں سوچ میں فرق آ گئی ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری لاٹھی مضبوط ہے، طاقت و قوت کے اعتبار سے افرادی قوت ہمارے پاس زیادہ۔ آج کے موجودہ دور میں الگ سی بات، لوگوں کا مزاج بدل گیا، بولے ایک ابھی نہیں اور کبھی نہیں، کبھی بولتے ہیں ہم دو ہمارے دو، کئی بولتے ہیں، اس طرح سے بہت ساری باتیں آتی رہتی ہے، تو مزاج میں تبدیلی تھوڑی سی آئی۔ قرآن نے کہا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ زیادہ مال ہوگا ہم زیادہ شان و شوکت کے ساتھ رہیں گے، زیادہ مال ہوگا ہم کر و فر کی زندگی گزاریں گے، زیادہ مال ہوگا شان و شوکت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی، حالی موالی ہمارے پاس رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ جس طرح جائیں اس کا استعمال بھی کر لیں گے وغیرہ۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس دنیاوی زندگی کو
کھیتی سے تعبیر بھی کی گئی ہے۔ ایک تو کھیل کا میدان سے تعبیر کر کے بتایا گیا کہ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کا کھیل ہوتا ہے۔ فٹ بال 90 منٹ کا کھیل بہت ہو گیا، کرکٹ میں 2-4 گھنٹہ لگ جائے الگ سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میدان خالی، کچھ دیر کے لیے تو پورا گراؤنڈ کو آپ نے سجا کے رکھا ہے، اور سب سے بڑی سجاوٹ یہ ہے کہ ہر 4 جانب سے آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ بڑی سجاوٹ تو وہی ہے، کھیل ختم سب اپنے اپنے گھر میں رہا۔ تو 24 گھنٹے میں سے کتنا گھنٹہ کھیل کرا؟ اس مناسبت سے آخرت کے بالمقابل دنیا کا حال ہے۔ دوسری چیز، کمثل غیث اعجب الکفار نبته، اس بارش کی طرح ہے کہ جس کے نتیجے میں نباتات اگتے ہیں، لہلا اٹھتے ہیں، جس سے کسان کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ کسان کو یہ نباتات بھاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، لیکن اس نباتات کی صورت کیا ہوتی ہے؟ جو کسان ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ 2-4 مہینے کا مسئلہ رہتا ہے ایک فصل میں۔ دھان کا فصل لگایا، کچھ دن دھان کے لیے اعتبار سے دیکھا کہ اس کا بیج جب اگتا ہے تو زمین پر گویا ہریالی کی چادر بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بڑھا، وہ پھلدار ہو گیا۔ اب کٹنے کا ٹائم آیا تو جو کھیتی آپ کی گرین اور سبز معلوم ہو رہی تھی وہ آہستہ آہستہ پیلا پن سے 2-4 ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد وہ سوکھنے لگتے، پھر اس کا گلہ اس کو کاٹ کے لایا جاتا ہے، دونی کی جاتی، گہا جاتا اور اس سے دانے نکال لیے جاتے اور اس کو الگ کر دیا جاتا۔ جب زمین کو جوتا کوڑا گیا تھا کچھ نہیں تھا، جب اس میں بیج ڈال دیا گیا، کچھ دنوں کے بعد جب بیج نکلا ہے اور کھیتی جنم لی ہے تو وہ خوشنما معلوم۔ پھر اس کے بعد 1.5-2-3 مہینے کا معاملہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر کھیتی ختم ہوتی اور وہی صورتحال بن جاتی ہے۔ دنیا کو آخرت کے بالمقابل اسی انداز سے تعبیر کیا گیا ہے، چاہے جس اعتبار سے انسان آراستگی اور پیراستگی اختیار کر لے، آرائش سے مزینت اختیار کر لے، لیکن اس کی حالت پھر وہی ہونے والی ہے جس طرح کھیتی کی حالت ہوتی ہے۔ کھیتی لہلا اٹھتی ہے، مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے، بارش کے برسنے کی صورت میں زمین رویدگی کر پیدا کرنے کے قابل بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ درخت نکلتا ہے۔ ایک وقت میں اگر اس سے گلہ کاٹ لیا جاتا، پھل توڑ لیا جاتا، پھر اس کی کیفیت سوکھنے سے 2-4 ہوتی ہے اور پھر کھیتی کی ہریالی اور سرسبزی سادہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، وہ کھیتی لہلا اٹھتی ہے، پھر ایک مدت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیلی پڑ چکی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ آخرت کے بالمقابل دنیا کی یہ حیثیت بتائی ہے، جس کا مشاہدہ انسان کبھی کھیل کے میدان سے کرتا ہے، کبھی کھیت اور کھلیان سے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان ہارتا اور جیتتا ہے۔ جو ہارتا ہے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، منہ کالا پڑ جاتا ہے، غم و اندوہ سے 2-4 ہو جاتا ہے۔ جو جیت جاتا ہے وہ خوشیاں مناتا ہے۔ اسی انداز سے کھیتی کا معاملہ ہے، بعض اوقات کسان بڑی محنت و مشقت کرتا ہے، کبھی کبھی اس کی محنت کے مطابق اسے پھل اور غلہ جات مل جاتے ہیں، خوش ہوتا ہے۔ کبھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آسمانی یا زمینی آفت آتی ہے اور کھیتی خراب ہو جاتی ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، آخرت میں سخت عذاب ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے مغفرت بھی ہے اور اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ جو انسان اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی سرخروئی کے لیے استعمال کر لیا،
اللہ کے عذاب سے بچنے والے اعمال کر لیے تو وہ انسان اللہ کے سخت عذاب سے بچ جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور اسے اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان اس دنیا کی زندگی کو منمانی انداز سے گزارا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی پرواہ نہیں کی، منمانی زندگی گزاری، تو نتیجے کے طور پر یہ گویا انسان ناکام ہو گیا۔ جب ناکام ہوگا تو عذاب سے بچا ہوگا، جب کامیاب ہوگا تو اللہ کی جانب سے مغفرت بھی ملے گی اور اللہ کی جانب سے رضامندی بھی ملے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں یہ دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ انسان دنیا میں دل لگائے ہوا ہے اور سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے، تو کہاں یہ دھوکہ ہے؟ کیوں؟ اس کی عمر کتنی، جس انسان کی جتنی عمر ہوتی ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری دنیا یہی ہے، 60 70 75 سال 100 سال بہت ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، جس میں کوئی حد بندی نہیں، اس کے بالمقابل 100 سال کی زندگی کیا ہے؟ اب اگر کوئی انسان 100 سال کی زندگی کے لیے آخرت کو بھلا دیتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف اور احمق کون ہوگا؟ اس سے بڑا ناکام کون ہوگا؟ تو انسان کوئی کام کرتا پائیدار کہ ہمیں فائدہ زیادہ ملے اور ہمیشہ ملے، تو آخرت کی کامیابی کے لیے اس دنیاوی زندگی میں جو انسان محنت و مشقت کرتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی کو حاصل کر لیتا ہے، خطاؤں پر لغزشوں پر اشک ندامت بہا کر اللہ سے معافی اور مغفرت کا طلبگار بن جاتا ہے اور اللہ اسے بخش دیتا ہے، اس سے زیادہ خوش نصیب کون انسان ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح دنیا میں یا تو انسان کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، کھیت کے میدان میں ہو یا کھیت اور کاشتکاری میں، اسی طریقے سے اس دنیا کو مزرعۃ الآخرہ کا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر ہم نے یہاں اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کا اچھا بدلہ وہاں ملے گا، اگر اچھے اعمال نہیں کیے پھر محروم رہیں گے اور اللہ کے عذاب سے بھی دو چار ہو جائیں گے۔ تو دنیا کو کچھ نہیں سمجھے ایسا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن میں اللہ نے دنیا کی بہتری کا سوال کرنا پہلے سے کیا ہے، پھر بعد میں آخرت کی بہتری کا تذکرہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچھائی، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی عذاب سے بچائے، یہ آگ سے ہمیں بچائے۔ تو کوئی انسان دنیا چھوڑ کے تارک الدنیا ہو جاتا ہے، وہ جوگی بن جاتا ہے، وہ صوفی بن جاتا ہے، وہ تپسیا کرنے کے لیے پہاڑ کی گھوم میں چلا جاتا ہے، 12 سال اور 24 سال اور 36 سال تک وہ تپسیا ہی کرتا رہتا ہے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، اس کو رہبانی قرآن کہتا ہے۔ رہبانی یہ رہبانیت ہے، اس بدعت کو کرسچنوں نے اور عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے۔ اب غور کریں گے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے یہ تہنس خاص قسم کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے لو لگاتے ہیں، وہ غار حرا میں چلے جاتے ہیں، ہفتہ تو ہفتہ، مہینہ دو مہینہ لو لگائے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی 5 آیتیں دی گئی، اس کے بعد آپ نے 23 سال زندگی گزارے ہیں، اس 23 سالہ مدت میں ایک بار بھی غار حرا میں تشریف نہیں لے گیا۔ مطلب کیا ہوگا؟ جو کنارہ کشی کا معاملہ تھا وہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ جب آپ کو نبوت مل گئی اور اقرا کی آیتیں آپ کو حاصل ہو گئی تو آپ کو کنارہ کشی اختیار کرنے کا نہیں ہے، آپ کو تو مجمع میں رہنا ہے، برسر منبر میں احرام رہنا ہے، لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 23 سالہ نبی مدت میں یا نبی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بار بھی غار حرا نہیں گئے۔ لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، سوچتے ہیں وہاں جا کے پہنچ جائے اور بدن کو تکلیف پہنچا کے وہاں چلے بھی جائیں اور عبادت نہیں کر لیں۔ یاد رکھیے گا وہاں عبادت مشروع ہی نہیں ہے، بلکہ علماء عرب نے تو اس کو بدعت کہا اگر کوئی انسان وہاں چڑھتا ہے اور عبادت کرتا ہے۔ دیکھنے کے لیے جغرافیائی اعتبار سے معلومات فراہم کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن اس نیت سے جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عبادت کی ہے تو ہم بھی وہاں کی نماز پڑھیں گے، تو یہ بدعتی عمل ہے، اس سے آدمی گریز کرنا چاہیے۔ تو کیا تھا کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، آخرت کے بالمقابل کوئی انسان دنیاوی زندگی میں پڑ کے رہ گیا اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ ابد الآباد کی کامیابی کو چھوڑ دیا ہے اور چند روزہ زندگی کی کامیابی کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ اس لیے دنیا کو سب کچھ سمجھا جائے یہ بھی غلط ہے اور دنیا کو کچھ نہیں سمجھا جائے یہ بھی غلط ہے۔ اسلام نے اعتدال کا راستہ سکھلایا ہے کہ آپ دنیا سے رشتہ ناتا جوڑ کے رکھیے اتنا ہی جتنا آپ کو 100 سال کے لیے ضرورت ہے، یعنی جتنے دن عمر کی مدت آپ کو مل رہی ہے اتنے دن کے لیے آپ تیار رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی دنیاوی زندگی کو ابد الآباد کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ذریعہ بنا۔ جس طرح بچے امتحان دیتے ایگزام دیتے ہیں، ایگزام ہال میں بیٹھے تھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کا معاملہ ہے، اب بچے کھیل کود کے چلے آئے، کاپی کچھ لکھے نہیں، یہ الٹا پلٹا لکھ کے چلے آئے، پھر امید رکھیں گے پاس ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ یہ جو آپ نے پڑھا ہے آپ سے ایگزام لیا ہے اس کو نہیں کیا، جو لکھنے کا ٹائم تھا آپ نے لکھا نہیں، میل بچ گیا کاپی جمع کیجیے، اب چھینا چھپٹی کر رہی ہے لکھیں گے وہ لکھیں گے تو موقع ملے گا۔ وہی صورت میں آ ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند روزہ زندگی عطا کی ہے کہ ہم کامیاب زندگی آخرت کی گزار سکے، اس کے لیے ہم کچھ کام کریں۔ تو اگر ہم نے اس مدت کو یوں ہی برباد کر دیا اور کھو دیا تو ہم سے زیادہ نقصان میں رہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ انسان اس کے بلبلے میں پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ سب کچھ کمانا دھمانا نہیں ہے، کچھ دین بھی حاصل کرنا چاہیے۔ فرمایا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سبقت کرو، سبقت کرنا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کرو، جیسے إلى مغفرة من ربكم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، دوڑ، اور ساتھ ساتھ کہا جنت کی طرف دوڑ، ایسے اعمال کرو جس سے اللہ کی جانب سے مغفرت میسر ہو جائے، اور ایسے اعمال کرو جس سے اللہ کی جانب سے آپ کو جنت مل جائے۔ اس قسم کے کام میں کہا گیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسے اعمال میں دوسرے کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے دوڑ کا معاملہ ہوتا ہے، بچے دوڑتے ہیں اچھے نمبرات حاصل کرنے کے لیے، تو جس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، کہا عبادت کے معاملے میں، نیکی کے معاملہ میں، استغفار کے معاملہ میں، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے معاملہ میں، اور پھر جنت کی حاصل کرنے کے معاملے میں جذبہ مسابقت کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جذبہ پیدا کیجیے، اور کہا دوڑیے اللہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ دوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے بس دوڑ جائیے، دوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جن اسباب و وسائل کے ذریعے سے آپ کو اللہ کی جانب سے مغفرت مل سکتی ہے وہ مغفرت پانے والے اعمال،
اور جن اعمال کے ذریعے سے آپ کو جنت مل سکتی ہے وہ اعمال بجائے. آپ نے 10 روپے خرچ کیا ہے، ہم 20 روپے خرچ کریں. اب 2-4 رکعت نماز پڑھتے ہیں نوافل، 10-20 رکعت پڑھیں. وہ کبھی کبھی روزہ رکھتا نفل، ہم زیادہ نفل روزہ رکھتے. یعنی کوئی بھی اچھا کام جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے اور جنت پا سکتا ہے، اس میں ایک دوسرے سے مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کام مغفرت کی طرف دوڑ. آج آدمی گناہ سے توبہ کرنا بھول ہی گیا ہے، سمجھتا گناہ ہی نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشا ہے. ان سے غلطی ہوئی تب، نہیں ہوئی تب، اللہ نے پہلے معاف کر دیا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو پہلے بخش دیا. لیکن اس کے باوجود دن و رات میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ درحقیقت امت کو سکھانا مقصد ہے کہ میری خطائیں تو پہلے بخشی گئی، پھر بھی میں استغفار کروں. تم تو گناہوں کا پتلا ہو، وعدہ تو تم سے گناہ تو سرزد ہوتا ہی رہتا ہے. تمہیں کتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا طلبگار بننا چاہیے اور استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، تم اس کا اندازہ کرو. اسی کو یاد دلایا ہے ایمان والوں کو کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف سبقت کرو. کون جنت؟ ارضها كعرض السماء والارض. جنت کی چوڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے صرف سمجھانے کے واسطے اللہ نے کہا کہ جنت کی چوڑائی کیسی ہوگی؟ جس طرح آسمان و زمین کے درمیان جو وسعت ہے. ابھی ناپ سکتے ہیں آپ؟ یہ چوڑائی ہے جنت کی. ایک سمجھانے کے لیے، ورنہ جنت کے معاملات کو اپنے ذہن و دماغ میں لا بھی نہیں سکتے. اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا لا اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطر ببالها كما قال. کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا کہ کیسی نعمت ہے وہاں. لیکن سمجھانے کے لیے کبھی باغات کا تذکرہ ہے، کبھی نہروں کا تذکرہ ہے، کبھی جھرنوں کا تذکرہ ہے، کبھی پھل فروٹ کا تذکرہ ہے، کبھی سایہ دار درختوں کا تذکرہ ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ خوشحالی اور فارغ البالی کے رہا. انسان جو جنت میں جائے گا بڑا خوشحال رہے گا، فارغ البال رہے گا، مطمئن اطمینان بخش زندگی گزارے. اس نے فرمایا کہ ایسی جنت کی طرف لپکو اور دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. کتنی چوڑی زمین اندازہ لگائیے اور کتنا لمبا چوڑا آسمان اندازہ لگائیے، ہمارے اندازے سے باہر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. قرآن کا انداز بیان جنت تیار کی جائے گی نہیں کہا، جنت تیار کی جا چکی ہے، پہلے سے جنت بنی ہوئی. اس کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. کہتے ہیں گھر واپسی، ہمارا گھر تو جنت ہی ہے. آج ہمارے اسلام جنت ہی میں تھے، نافرمانی کے نتیجے میں جنت سے نکالے گئے، رونا دھونا شروع کیا، بڑی گریبانداری کی، مغفرت کی بھیک مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بار بار پڑھتے ہیں تو اللہ نے معاف تو کر دیا، لیکن شرط لگانی تھی کہ جائیے اب اگر یہ آنا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط ہے، کچھ دفعات اسے پورے کر کے آئیے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جس کے پاس میری جانب سے ہدایت کا پیغام پہنچ جائے اور اس ہدایت کے پیغام پہ عمل کرنا شروع کر دے، ان کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے جنت ہے. تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اس کے لیے جنت پہلے سے تیار کر رکھا ہے. جنت تیار ہے، وہاں سے نکالیں گے، ہم وہاں جائیں گے. اب غور کیجیے، جس بنیاد پر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا
وہی حرکتیں کر کے ہم جنت میں جانے کے طلبگار بنیں گے؟ جا سکتے ہیں؟ اللہ کی ایک نافرمانی کی آدم علیہ السلام جنت سے نکالے، اللہ کی ہزاروں نافرمانی کرتے ہم اور پھر یقین کرتے جنت میں جائیں گے، تاڑوں کی چھان کر اور جنت میں جا پائیں گے۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ اللہ بڑا غفور رحیم، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کا حال جبار بھی تو ہے، اللہ نے نظام عدل تو قائم کیا ہے۔ اب اگر سب کو جنت میں ڈالے گا تو اللہ انسان کو خون کرنے والا نعوذ باللہ ہو جائے گا، کہ ایک انسان رات دن اللہ کی بندگی کرتا ہے اور ایک انسان شراب و کباب میں ڈوبا ہوا ہے، وہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ سے اللہ نے دو جگہ بنا دی، جو انسان اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے گا چلو دائیں طرف جنت میں، اور جو انسان ان دونوں کی خلاف ورزی کرے گا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی کرے گا بائیں طرف کا راستہ دکھا دیا گا چلو جنت میں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ کسی انسان کو ایمان کی دولت مل جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل اور بہت بڑی نصیبے کی بات ہے۔ فرمایا اللہ نے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت بڑا فضل اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کوئی انسان اگر ہدایت سے محروم رہ گیا تو جان لیجیے کہ ابدی بدنصیب ہے وہ انسان، اور اگر کسی انسان کو ہدایت مل گئی اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پہ خاص فضل ہے۔ پھر کسی انسان کو اللہ کا فضل مل گیا، ہدایت مل گئی، اس کے باوجود انسان گمراہی سے دوچار ہوتا ہے تو اور خطرناک، اور بڑا بدنصیب ہو گیا کہ انسان کے پاس روشنی ہے لیکن آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اندھا سے بدتر ہے۔ اندھا کے پاس تو آنکھ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس آنکھ موجود ہے لیکن پھر بھی آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو اگر کسی انسان کو ہدایت نہیں ملی وہ تو گیا گزرا تھا ہی، آپ کے پاس ہدایت لیکن اس کی قدر نہیں کرتے، آپ سے زیادہ گیا گزرا اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی جس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے وہ اللہ کے فضل سے دوچار ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل اپنی مہربانی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت روئے زمین پر یا روئے زمین میں، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت تمہارے جسم و جان میں، إِلَّا مگر فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، وہ اس کتاب میں اس کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ آ رہی ہے، آ چکی ہے، تو پہلے سے لکھی آ رہی ہے، یعنی اس کے مطابق اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق قلم کیا لکھو؟ قلم نے کہا کیا لکھو؟ کہا جمیع ما کان ما یکون، جو ہو رہا ہے ہو چکا ہے اور جو ہوگا پوری تقدیر لکھو۔ دوسرے حدیث مسلم کیا ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری کائنات کی تقدیر لکھی تھی۔ تو 50,000 سال ہم لوگ کے دین کے حساب سے 50,000 سال تھا، یا اللہ کے ایک سال تو 1000 ایک سال کے برابر کا ہوتا ہے، 1000 سال کے برابر کی ہوتا ہے، بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق اللہ کے 1000 سال 50,000 سال کے برابر کے ہوتا ہے۔ تو اگر 50,000 سال وہ 50,000 سال کے اعتبار سے ہوگا تو اندازہ لگائیں کتنا پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کائنات کی تقدیر کو لکھ دیا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ سب کچھ اللہ کی کتاب میں درج ہے، من قبل ان نبرأہا، ان کو پیدا کرنے سے پہلے، ان مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے یا ان مصیبتوں کو پیدا کرنے سے پہلے یہ سب اللہ نے لکھ دیا تھا کہ فلاں وقت میں فلاں فلاں کو تکلیف پہنچے گی اور فلاں وقت میں فلاں فلاں کو آرام پہنچے گا۔ کون انسان پیدا ہوگا، کون انسان کتنا کھائے گا، کون انسان کیسا رہے گا، وہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اللہ نے لوح محفوظ میں سے پہلے سے لکھ کے جمع کر دیا۔ ان ذلک اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو کیسے ہو جائے گا بھائی؟ پوری کائنات کی تقدیر اللہ کیسے لکھ دے گا؟ کہ اللہ کائنات بنا سکتا ہے، اس کی تقدیر بھی تو لکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کائنات کو پیدا کرنا بھی آسان ہے اور پیدائش سے پہلے ساری تقدیر کو لکھ دینا بھی اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ کو کوئی بندہ اپنے جیسا تصور نہ کرے کہ ہم تھک جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، آنکھ آ جاتی ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، آنکھ بھی نہیں آتی۔ ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی نگہبانی، نگرانی، حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں، تھکتا بھی نہیں۔ تو 4 گھنٹہ کام کر لیجئے، بڑا ٹائرڈ ہو کے ذرا سا آرام کر رہے ہو، 1-2 دن نہیں سوئیے تو آدمی پگلا جاتا ہے، دوا کھا کے سوتا ہے، کسی طرح نیند آ ہے۔ تو بندہ اللہ کا مقابلہ کرنے سے نہ، وہ تو تھکتا نہیں ہے، وہ آمدہ اور سوتا نہیں ہے۔ بندہ محتاج ہے اور اللہ محتاج ہے، محتاج کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا ان ذلک اللہ یسیر، یہ سب کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ پہلے لکھ دیا، یہ بھی آسان ہے۔ کسی کو مصیبت سے دوچار کیا، یہ بھی آسان ہے۔ کسی پر انعام کا برکھا برسا دیا، یہ بھی آسان ہے۔ کبھی زمین میں آفت لا دیا، یہ بھی آسان ہے۔ کبھی ہریالی سبزی سادہ بھی ڈال دیا، یہ بھی آسان ہے۔ کبھی قحط سالی ہے، کبھی خشک سالی ہے، کبھی سیلاب ہے، کبھی ہوا کے جھونکے ہیں، کبھی مالی اعتبار سے بحرانی کیفیت ہے، کبھی کساد بازاری ہے، کبھی مندہ بازار ہے، وغیرہ۔ اسی طرح انسان کی جسمانی اعتبار سے کبھی جسم کو سردی لگی ہوئی ہے، کبھی تھکاوٹ ہو رہی ہے، کبھی جانی تکلیف ہے، کبھی مالی تکلیف ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی سر درد ہے، وغیرہ ذالک کا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر میں لکھ دیا۔ اگر کوئی بندہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، یہ وجہ ہے کہ جن 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے تقدیر کی اچھائی برائی پر یقین کرنا بڑی اہم چیز ہے۔ اس لحاظ سے کوئی انسان تقدیر کا بہانہ بنا کر گناہ کرنا شروع نہ کر دے، ہماری قسمت میں گناہ لکھا ہوا ہے، ایسا بھی کر کے دیکھو کہ ہم کھائیں گے، اللہ تو زبردستی کو کھلائے گا، جوتا مار مار کھلائے بھی جائے گا، ہم کام کاج بھی نہیں کریں گے، دکانداری بھی نہیں کریں گے، آفس بھی نہیں جائیں گے، کبھی تو کر کے دکھاؤ۔ اس میں تقدیر یاد نہیں، عبادت کی معنی تقدیر ہے۔ لو شاء اللہ ما شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہم شرک نہیں کرتے، جب اللہ چاہے گا ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ لوگوں کا مزاج ہے، تقدیر کا بہانہ بنا کر عبادت سے لوگ ادا نہیں کرتے، شیطانی مزاج۔ آپ کو موقع ملا، فائدہ اٹھائیے، تقدیر پر ایمان رکھیے۔ چونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اچھا برا کیا لکھا ہے، آپ کو جب کہا گیا نبیوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے، کتاب کے ذریعے سے کہ فلاں کام کرو، اچھا کام آپ کیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کی قسمت میں کوئی لکھا بھی ہے، دعا کی توفیق ملتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے۔ جیسے آپ دعا کرتے ہیں وتر کی نماز میں، وقنی شر ما قضیت، اے اللہ
جو کچھ تم نے ہمارے حق میں برا فیصلہ کر دیا ہے اس سے ہمیں بچا دے۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں سکھایا؟ رات دن کی ساری نماز پڑھ لینے کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھو اور اس میں یہ دعا کرو۔ تو تقدیر بدلنی بھی ہے، باقی تقدیر کا بہانہ بنا کے سب کچھ کرنا شروع کر دے، نہیں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں قطعاً جائز نہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تاکہ تم جو چیز تم سے فوت ہو جائے، ختم ہو جائے، اس پر افسوس نہ کرنا، تاکہ تم افسوس مت کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تاکہ تم زیادہ اتراؤ مت جو اللہ کی جانب تم کو مل چکا ہے۔ آدمی کو ملتا ہے اتراتا ہے، تو نہیں ملتا ہے تو روتا ہے کہ ایسا نہیں کرو۔ یہ ملنا نہ ملنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس لیے تقدیر پہ بھروسہ رکھیے اور ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی جانب سے جس قسم کے کام کرنے کو کہا گیا ہے اسے کرتے رہیے۔ اب اگر کوئی انسان مال کے ملنے پر، جائیداد کے ملنے پر، زمین کے ملنے پر، شہرت کے ملنے پر، افراد کے ملنے پر، ولایت کے ملنے پر، منسٹری کے ملنے پر، اقتدار کے ملنے پر شیخی بگاڑتا ہے، اتراتا فخر کرتا ہے، تو سنو واللہ لا یحب کل مختال فخور، ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو اللہ دوست نہیں رکھتا ہے۔ کسی کو خوبصورتی پہ ناز ہے، کسی کو دولت پہ فخر ہے، کسی کو طاقت پہ غرور ہے، اور کسی کو جمعیت اور جماعت پہ غرور ہے، بہت ساری چیزیں۔ قرآن کا سنو، کسی بھی اعتبار سے فخر کرو گے، الفخر ردائی، فخر کرنا یہ اللہ کی شان، غرور اللہ کو سزا دیتا ہے کہ اللہ محتاج نہیں۔ بندہ کا حال یہ ہے کہ پیدا ہونے میں جس کیفیات سے دو چار ہوا ہے اس کیفیات کا تذکرہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ نطفہ مادہ یا نطفہ منویہ، مادہ منویہ کا جب اخراج ہوتا ہے اس وقت انسان جوش میں رہتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس کا اخراج ہوتا نکل جاتا ہے تو بدن میں جو گھن محسوس ہوتا اس کا اندازہ ہے۔ اس گھن والے پانی سے پیدا شدہ انسان زمین پاکی اتراتا ہے، کرتا ہے، پھر اس کے علاوہ اگر دیکھیں جتنا بڑا سے بڑا انسان ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم میں ٹوائلٹ میں بیٹھے اس کو اندازہ ہو جائے کتنا مجبور محض ہے۔ پیشاب کا قطرہ رک گیا، 1000 روپے صرف کرتا ہے تب پیشاب کرتا ہے، پیشاب بار بار آنا شروع ہوتا ہے پھر 1000 روپے خرچ کرتا ہے تب بھی شاید اٹھتا نہیں، یہ تو مجبور ہے۔ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اجابت نہیں ہو رہی، خلاصہ نہیں ہو، تب پریشان ہے کہ اس کے نتیجے میں رس پڑ جائے تو کہتے ہیں اس کا کچھ ہو گیا، برین ہیمریج ہو گئی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے بھائی؟ تو وہ مجبور ہے وہاں انسان اندازہ لگائے ہر جگہ۔ اگر اندازہ نہیں لگاتا ہے اس خاص پوزیشن میں اپنی پوزیشن کا اور اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا انسان کے لیے آسان ہے۔ ایک تو پیدا ہوا تب لگا لے، روزانہ جب باتھ روم میں بیٹھتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، ساری عقل نکل جاتی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ہر فخر کرنے والے اور ہر اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ عام طور سے انسان مختلف قسم کا فخر کرتا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں اتراتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق فرمائے۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔